अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इल्म नजूम की दुनिया में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहूँगी। नाजरीन, एस्ट्रोलॉजी क्या है, इस इल्म को कैसे हासिल किया जाता है और इस इल्म से कैसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, ये वो बातें हैं जो कि हम अपने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं और आने वाले प्रोग्राम्स में फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी बेसिक्स हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं जो आपके जहनों में भी रोज़ जन्म लेते हैं, उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम उन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो फिर हमें हमारी डायरेक्शन जो है वो हमारा विजन जो होगा, जो हमारी डायरेक्शन है, हमें क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इसी हवाले से आज हम फवाद वसीम साहब से उन सवालात के ऊपर बात करेंगे और उन सवालात के जवाबात लेंगे इनसे, और फिर इंशाल्लाह अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। फवाद वसीम साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। फवाद वसीम साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, इस्लाम में इल्म नजूम की, एस्ट्रोलॉजी की क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम वह दीन है जो सिर्फ एक खुदा का तसव्वुर देता है और उसी की बंदगी का हुक्म देता है। ज़ाहिर है खुदाबाद और ला शरीक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इस्लाम में इल्म नजूम की अहमियत कुछ इस तरह है, अगर इसको हम बाहवाला कुरान में जाएं तो सबसे पहले सूरह बरूज, इसमें खुदा की ज़ात पाक ने इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मुझे कसम है आसमान की जिसमें मैंने बुर्ज रखे। अब ये बुर्ज क्या है? ये कोई मीनार तो है नहीं है, ये बुर्ज वही है जो जैसे हमल, सोर, जोजा, सरतान, असद, संभला, मेज़ान, अकरब, को, जदीद, लहुद, ये जो 12 बुर्ज हैं, खुदावंद ताला की ज़ात पाक इसकी कसम खा रही है। अगर दूसरी तरफ सूरह शम्स की तरफ में आते हैं, शम्स की तरफ आते हैं, तो उसमें साफ वाज़ह क्या है कि मुझे कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, और खुदा उसकी भी कस्में खा रहा है। अब देखना ये है कि जब खुदा इसकी कस्में खा रहा है, इसमें कोई ना कोई तो हकीकत है ना, कोई ना कोई तो बात है ना, बल्कि 100% है, कोई ना कोई नहीं कहना ठीक नहीं है। तो सबसे बड़ी अहम बात है इसमें यह भी कहा हमने चांद और सूरज की मंजिलें मुकर्रर कर दी ताकि तुम आने वाले दिनों का हिसाब रख सको। अब ये कहना कि इस्लाम में इसकी अहमियत नहीं है, अहमियत बहुत बड़ी है इस्लाम में। इस्लाम वो वह दीन है जो इंसान को कामल इंसान होने की दावत देता है। फवाद वसीम, यहाँ आपको मैं ज़रा टोक रही हूँ, इसके साथ साथ आप ये चीज़ भी क्लियर करते जाएं कि बाज़ उलमा कराम इल्म नजूम को हराम करार देते हैं, तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों वो इस इल्म को हराम करार देते हैं? अच्छा, सबसे काबिल गौर बात यह है कि जो बाज़ उलमा इसको हराम करार देते हैं जी, वो ये नहीं देखते कि सितारा शनासी और सितारा परस्तिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सितारा शनासी कुछ और चीज़ है, सितारा परस्ती कुछ और चीज़ है। इस्लाम में पहले बाबुल में ऐसे मज़ाहिब थे जो सितारों की बाकायदा पूजा किया करते थे, बल्कि वो उनको ज़ीरू हस्तियाँ मानते थे, और उनका अकीदा था कि ये जितने भी ये 7 सितारे हैं ये इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। सही। अब इस्लाम तो सितारा परस्ती की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो इस बात की इजाज़त ही देता है कि खुदा को छोड़ कर किसी और की इबादत की जाए। अच्छा, जो बाइबल में जो मज़ाहिब थे वो मुश्तरी को मरदूख, मरीक को जौन सा वो नरगल, चांद को सिन, आफ्ताब को शम्स को आफ्ताब और जोरा को इश्तार मानते थे। इसी तरह यूनान में इश्तार देवी की पूजा की जाती थी जो जोरा सितारे से मुंसलिक थी, और हिंदुस्तान में अब भी ऐसे फ़िरके मौजूद हैं, ऐसे फ़िरके मौजूद हैं जो चांद और सूरज को देवता मानते हैं, यहाँ तक कि शनि और ज़हल वगैरह की पूजा करते हैं। लेकिन इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। सही। इस्लाम इसकी ममानत करता है। बहसीयत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि खुदा एक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ना कोई इसका शरीक है। दूसरी तरफ इस्लाम में इसकी हैसियत क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सूरह बरूज, सूरह शम्स, सूरह तकवीम खुदा ने बार बार इसके हवाले दिए हैं। अच्छा, अब देखना यह है कि जब खुदा की ज़ात पाक इसकी कसम खा रही है, सूरज की कसम खा रही है, कि सूरज की कसम नहीं खाई बल्कि ये यहाँ तक है कि सूरज की रोशनी की कसम, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रोशनी है वो इंसानी ज़िंदगी पे कितनी कसर अंदाज है जिसकी खुदा कसम खा रहा है।
حیوانات، نباتات، جمادات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب یہ سورج کی روشنی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ صحیح، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ستارہ پرستش جو ہے اس سے ممانعت ہے، اس کی ممانعت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، بالکل اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن بالکل۔ اس علم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ علم کو تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے، لیکن اس میں کوئی یہ شرط نہیں رکھی کہ مطلب کون سا یہ علم حرام حاصل کرو۔ نہیں ہے یہ علم؟ بالکل نہیں، یہ حرام ہے، حرام بالکل نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ کس طرح سے یہ جو ستارے ہیں یہ انسانی زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، اس سے کیسے استفادہ حاصل کیا جا سکتا یہ ہے؟ بات آپ کی قابل غور ہے۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی ہزار برس پہلے سمیرین، جی، جسے سمیریا کہتے ہیں، انہوں نے یہ بہت گہرا راز جان لیا تھا۔ انہوں نے 700 فٹ اونچے جو ان سے مینار تھے نا وہ بنائے۔ وہ ہر وقت جو ان کے جو پروہت تھے نا سمیرین کے، وہ دیکھتے رہتے تھے آسمان پہ جو بھی نظام ان کا تھا، وہ اس کی حرکت نقل کو غور کرتے تھے۔ صحیح، انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ یہ جو نچھتر ہیں، جیسے ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی، اب منزلیں کیا ہے؟ نچھتر ہے، 27 نچھتر ہے۔ ان سے انہوں نے یہ راز گہرا جان لیا کہ یہ انسانی زندگی کے ساتھ ان کا بہت گہرا اثر ہے، صحیح، ان کا بہت گہرا اثر ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی یہ تاریخ دان ہیں، جتنے بھی یہ ہیں، انہوں نے یہ بالکل، بلکہ سائنس بھی اس نتیجے پہ پہنچی کہ سمیرین جتنے بھی اتہاس ہیں، جتنے بھی تاریخ، وہ سارے سمیرین سے جا کے ملتی ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ بھی یہاں بتاتے جائیں کہ دوسرے مذاہب میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھو 1920 میں روسی سائنسدان جیزک وسک نے باقاعدہ جو کھوج کی، اس نے کہا ہر 11 برس میں، بلکہ 11ویں سال سورج میں ایک ایسی تھور ہوتی ہے بلکہ طوفان اڑتے ہیں جس سے زمین کے اوپر یہ جتنی جنگیں وغیرہ، یہ نشیب و فراز انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، مہلک بیماریاں، یہ سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اچھا، اور جب اس نے یہ اپنا بیانیہ عوام کے سامنے پیش کیا تو باقاعدہ اس دور میں جو ان سا تھا اسٹالن نے اس کو پکڑ کر اندر کر دیا، اچھا، اور جب اس کو جیل میں ڈالا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ سورج کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ پھر مارس کی ساری تھیوری جو ان سی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، وہ مٹی میں مل جاتی ہے کہ اگر سورج کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن 50 سال اسٹالن نے اس کو اندر رکھا، سائنس نے جب اس کی تصدیق کی، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا۔ صحیح، لیکن اس کو کہنا بہت مشکل تھا، اس کو غلط کہنا تو بہت مشکل تھا، لیکن اسٹالن کا اس کو سائبیریا کی جیل میں ڈالنا بڑا آسان تھا۔ اس کا بالکل۔ مطلب یہ ہوا کہ جو سورج جتنے بھی 11 سال بعد سورج کے اندر جو طوفان اٹھتے ہیں ان کا زمین کے ساتھ بڑا گہرا اثر ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مذاہب کے ساتھ ساتھ سائنس بھی اس علم کی تصدیق کر رہی ہے؟ بالکل کر رہی ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اسلام بالکل میں؟ نہیں ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اس سے پھر ایک عام انسان کیسے استفادہ حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کو بتانے والا ہے، جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، اس کا اپنا کتنا قبول ہے اس کے اوپر۔ علم جو بھی دنیا میں جتنے بھی علم آئے، انبیاء اپنے ساتھ لے کے آئے، علم تو اپنی معراج پہ ہے نا۔ بالکل، اب تو یہ دیکھنے والے پہ جو سیکھتا ہے اس پہ میسر ہے نا کہ وہ اس کا استعمال اس کا کس طرح کرتا ہے۔ صحیح، ٹھیک اس ہو میں گیا۔ 3 چیزیں بڑی بیسک ہیں: ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ۔ مطلب اس سے لوگ اپنا پرسنل چارٹ بنوا سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کے مطلب جو بھی ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے اس سے۔ اس میں جو صاحب علم لوگ ہیں نا، وہ باقاعدہ ہے کہ انسان کی ڈائریکشن بدل دیتے ہیں، وہ اس طرح بدلتے ہیں۔ دیکھیں جب وہ اپنا جو چارٹ بناتا ہے اس پہ کوئی اس کے حالات برے چل رہے ہیں، اس کو جب ہم صدقہ یا اپا کہتے ہیں، یہ صدقہ کرو، اپا کرو، خدا کی عبادت کی طرف مشغول ہو جاؤ، تو اس میں کون سی حرام بات ہے؟ اور جو نہیں بھی خدا کی عبادت کی طرف آتا ہے یا لاپرواہی کرتا ہے، وہ بھی جو انسان ہے وہ اپنے حالات بہتر بنانے کے چکر میں خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ تسبیح، روزہ، نماز کی طرف آ جاتا ہے اور صدقہ دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف، لوگوں کی، غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اس میں تو حرام کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اسٹرالوجر، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسا اسٹرالوجر ہو جو یہ کہتا ہو کہ اس تارے کی پوجا کرو، جیسے ہندوستان میں آج بھی یہ رواج پایا جاتا ہے کہ شنی کے اوم وغیرہ کے منتر جاپ کرو، شنی کا نام لے کے تمہارا یہ ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بعض فرقے ہیں وہاں پہ ایسے، ہاں یہ سارے کاروبار کے روٹی کے دھندے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ ہم تو خدا کو مانتے ہیں، ہمارا کنسیپٹ ہی نہیں ہے کسی ستارے کی پوجا کرنا۔ ستارہ پرستی حرام ہے، ستارہ شناسی نہیں۔ صحیح ہو گیا۔ فواد صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے۔
ستاروں سے کیسے افادہ ہوا، ان سے اس کی افادیت کے متعلق اور کیسے ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اگلے پروگرام میں آپ سے جانیں گے اس حوالے سے۔ ناظرین آپ کامنٹ نہیں، ایک منٹ، صرف ایک بات میں کہا جو میں اگلے پروگرام میں اس کی پوری تفصیل بیان جی کروں گا۔ ضرور۔ دیکھیں، میرا تمام مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل ہے، بلکہ ایک علمی رائے ہے، کہ کل صبح اٹھنے کی کوشش کریں، صبح کی نماز پڑھیں، خدا کو سجدہ کریں، اس کے بعد سورج کے سامنے 5 منٹ کے لیے کھڑے ہوئیں، اچھا، بالکل اپنی سانس کو اندر کھینچیں اور فطرت کے ساتھ پورا جو ان سے نا آپ مل جائیں، آپ کی زندگی کے مسائل بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو جو معمول زندگی ہے وہ بھی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اس کی میں تفصیل اگلے پروگرام میں بیان کروں گا کہ یہ کیوں ہے۔ صحیح ہوگا۔ ناظرین فواد صاحب نے تو آپ کو جاتے جاتے ایک ریمیڈی بھی بتا دی ہے، اور میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا کویشچن نوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگلے پروگرام میں فواد صاحب اس کی ڈیٹیلز بتا دیں گے اور نیچے ان کا نمبر بھی دے دیں گے ہم۔ آپ ان کے نمبر پر ان سے کانٹیکٹ کر کے پرسنلی اگر آپ اپنا پرسنل چارٹ بنوانا چاہتے ہیں یا پرسنلی اگر آپ کو کوئی ایشو چل رہا ہے جو ان سے آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔